امریکی صدر کا غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بورڈ آف پیس کا ادارہ غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ وہ اس بورڈ کے صدر ہوں گے، جبکہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ امید ہے حماس سے بھی مثبت جواب ملے گا۔ معاہدہ قبول نہیں کرو گے تو ختم کر دیں گے۔ مزید کہا کہ اگر حماس نے معاہدے کی منظوری نہ دی تو پھر اسرائیل جو چاہے کرے۔ منصوبے کو عرب اور مسلم ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ منصوبے کے تحت فریقین کی رضامندی کے بعد غزہ میں فوری جنگ بندی ہوگی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سے مرحلہ وار انخلاء یقینی بنایا جائے گا۔ فریقین اسرائیل کے انخلاء کے لیے ٹائم لائن پر راضی ہوں گے۔ امید ہے ایران ایک دن ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنے گا۔ صدر ٹرمپ کا غزہ امن منصوبے کی حمایت کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ کہا ان کے امن منصوبے کو پاکستان کی مکمل تائید حاصل ہے۔ دوسری جانب پاکستان، سعودی عرب سمیت عرب اور اسلامی ممالک نے امریکی صدر کے غزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، قطر، مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے فلسطینی ریاست کی بات معاہدے میں نہیں لکھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا انکشاف، امریکی صدر سے گفتگو میں فلسطینی ریاست پر اتفاق نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصوں میں موجود رہے گی۔ ایک بات واضح ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کی سختی سے مخالفت کریں گے۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران ہی قطری وزیر اعظم کو فون گھما دیا۔ 9 ستمبر کو قطری خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر معذرت کی۔ حملے میں ایک قطری سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ قطر نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبے کا مسودہ دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ جائزے کے بعد رد عمل دیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا غزہ جنگ روکنے کا منصوبہ حقیقی یا منصفانہ حل نہیں، یہ ایک نئی سرپرستی مسلط کرنے کی کوشش ہے جو اسرائیلی قبضے کو جائز قرار دیتی ہے۔ یہ منصوبہ خطہ تباہ کرنے کا نسخہ ہے۔ پنجاب حکومت کے رویے کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر سن کر بہت افسوس ہوا۔ ایسے حالات میں حکومتی بینچز کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید کنور نے کہا کہ تقریریں تو ہم بھی دھواں دار کر سکتے ہیں، عزت سے بٹھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ہمیں فیس نہیں ملی کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ وزارتیں چاہیے اور نہ ہی کرسیاں۔ جس لیول تک بات چلی گئی ہے وہ کسی صورت مناسب نہیں۔ سندھ ہے تو پاکستان ہے، یہ پورے ملک کو جوڑتا ہے۔ یہ سندھ کا پانی ہے نہ پنجاب کا پانی ہے، یہ سب کو فائدہ دیتا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت بڑے سیلاب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی۔ کہا یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم و دائم رہے گا۔ یہ ذہنوں اور جمہوری نظریے کا اتحاد ہے۔ اپوزیشن کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اپوزیشن کو سوائے نعرے بازی کے کچھ نہیں آتا۔ قومی اسمبلی اجلاس ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی ارکان نے اپنی اسمبلی لگا لی۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے اسرائیل کا جو یار ہے، غدار ہے کے نعرے لگائے گئے۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی متحد ہے، کوئی تقسیم نہیں، پنجابی کارڈ نہ کھیلیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ ہماری بہن ہیں، انہیں ووٹ دے کر منتخب کیا۔ ندیم افضل چند کے ہمراہ ایم این اے سید آغا رفیع کی پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب میں صرف 2-4 بابے حکومت چلا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت عوامی نمائندوں کے ذریعے چلائی جائے۔ دوسرے صوبوں نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی۔ میں سیاستدان نہیں بننا چاہتی تھی۔ پاناما لانچ ہونے کے بعد نواز شریف نے مشکل وقت دیکھا۔ مجھے بغیر کسی قصور کے 2 بار جیل جانا پڑا۔ میری جیل کی زندگی آسان نہیں تھی، تندور کی طرح کمرہ تپ رہا تھا۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا میں چاہتی ہوں خواتین کے لیے پنجاب کو محفوظ بناؤں۔
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को अबूरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौकिफ। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद का भी अटॉर्नी जनरल से इत्तेफाक। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाली के बाद अपनी अदालत पहुंच गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केसेस की समाअत की। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे जाहिर किए जाएं। IMF ने गलत बयानी पर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मिशन से मुज़ाकरात। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट फौरी जारी करने की हिदायत कर दी। सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान भी तलब कर लिया। अदलिया में शफाफियत और कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने, सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने पर जोर दिया। IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात का छठा रोज। IMF मिशन की आज FBI टीम के साथ मुलाकात होगी। FBI टीम मिशन को करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। महसूलात के मामले पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। FBI हुकाम मिशन को रेवेन्यू अहदाफ से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देंगे। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज जबरदस्त तेजी के बायस एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 1,66,000 से तजावुज कर गया। बाजार हिस्स के 100 इंडेक्स में 2,563 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। एशियाई तरक्याती आउटलुक जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। कंट्री डायरेक्टर MFN का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मस्बत, लेकिन चैलेंजेस बरकरार हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आज आखिरी रोज। FBI ने डेडलाइन बढ़ाने की खबरों की तरदीद कर दी। वजाहत की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर बरकरार रहेगी। ज्यादातर टैक्स दहिंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। टैक्स दहिंदगान को रिटर्न जमा कराने के लिए काफी वक्त दिया गया। डेडलाइन के बाद रिटर्न जमा न कराने वालों को लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने खुद मुख्तार पायदार फाइनेंस फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया। फ्रेमवर्क के जरिए ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स जारी किए जा सकेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक सिटी बैंक और डॉइचे बैंक ने फ्रेमवर्क की तैयारी में मुआवनत की। सस्टेनेबल फिश ने पाकिस्तान के फ्रेमवर्क को एक्सीलेंट करार दिया। फ्रेमवर्क आलमी पायदार फाइनेंस तक पाकिस्तान की रसाई बेहतर बनाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत गंदम पॉलिसी पर अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मार्केट में गंदम होगी तो आटे और रोटी की कीमत भी मुस्तहकम रहेगी। सिंध के पास 12 लाख जबकि निजी शोबे के पास 6 लाख टन गंदम मौजूद है। गंदम का जखीरा 4.5 माह के लिए काफ़ी है। वज़ीर आला सिंध ने गंदम जखीरा पॉलिसी बनाने की भी हिदायत कर दी। गंदम रिलीज पॉलिसी और कीमत इसी हफ्ते तय होगी। छोटे काश्तकारों को खाद पर सब्सिडी और गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने की ख्वाहिश का इजहार। बानी PTI ने मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं कि साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान भच्चर को पूरी PTI की ताईद हासिल है। पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर होंगे। पंजाब में तालीम का रुझान तेजी से बदलने लगा। जामियात में रिवायती मज़ामीन की मकबूलियत में नुमाया कमी होने लगी। रिवायती मज़ामीन में 45% से ज़्यादा दाखिलों में कमी रिकॉर्ड।
تاریخ، فلسفہ، سول، الیکٹرک اور میکینیکل انجینئرنگ کے مضامین اپنی کشش کھونے لگے۔ بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس جیسے مضامین کی پذیرائی میں بھی کمی۔ سوشیولوجی، پنجابی، عربی اور آرکیٹیکچر جیسے مضامین میں نشستیں بھرنا بھی مشکل۔ آئی ٹی، سافٹ ویئر انجینئرنگ، ڈیٹا سائنسز، الائڈ ہیلتھ سائنسز اور نرسنگ کے داخلوں میں میٹرک بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ شہر قائد میں بلدیہ ٹاؤن، شیر شاہ اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ ٹنڈو الیار شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ سانگھڑ، سجاول، ماتھلے، ٹنڈو آدم اور ٹنڈو محمد خان میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی 3 اکتوبر کے دوران سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثہ، منی ٹرک اور کار میں تصادم۔ کار میں سوار بچے اور خواتین سمیت 4 افراد جام بحق ہو گئے۔ حادثہ سوراب نگاڑ ایریا میں پیش آیا۔ کار کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ قیدی اب جم ٹریننگ بھی کر سکیں گے۔ کیمپ جیل لاہور میں پہلا اوپن ایئر تھیٹر اور جم قائم کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکھر نے افتتاح کیا۔ منصوبے پر 40 لاکھ روپے لاگت آئی۔ سپرنٹنڈنٹ کیمپ جیل ظہیر ورق کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو صبح و شام جم ٹریننگ کے لیے شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ صفاق اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ سمیت مختلف رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری۔ مزید 41 فلسطینی شہید۔ ادھر غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا رواں دواں۔ سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آخری 3 روز کا سفر شروع ہو چکا۔ تمام شرکاء پرعزم ہیں، غزہ پہنچ کر رہیں گے۔ حکومت پاکستان فلوٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے بھرپور مہم چلائے۔ ٹرمپ کا مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا۔ امریکی صدر کا غیر ملکی فلموں پر 100% ٹیرف کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ دوسرے ممالک فلم سازی کا کاروبار امریکہ سے چوری کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے فیصلے سے بالی ووڈ سمیت دیگر غیر ملکی فلم انڈسٹری متاثر ہوئی۔ سمندری طوفان بولوائے ویتنام سے ٹکرا گیا۔ 40 افراد ہلاک۔ شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ بجلی کے کھمبے گر گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ طوفان کے باعث درجنوں پروازیں بھی معطل۔ پاکستان کا مزید 3 سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کا فیصلہ۔ آئندہ 6 ماہ کے اندر سیٹلائٹس کو لانچ کیا جائے گا۔ اسپارکو کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ سے انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور دیگر چیزوں سے متعلق مزید اچھا ڈیٹا حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ پاکستان بھارت کے ڈیمز کو سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر کر رہا ہے۔ اور کوٹ مٹن میں برِ صغیر کے عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید کے عرس کی تقریبات دوسرے روز بھی جاری۔ 3 روزہ تقریبات میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں ملک بھر سے آمد۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ عرس کے آخری روز ضلعی انتظامیہ کا مقامی چھٹی کا اعلان۔